کیا آپ کی دعائیں بھی نہیں سنی جا رہی اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ پر کیا آپ صحیح طریقے سے دعا کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کی زندگی میں کچھ غلطیاں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو روک سکتی ہیں۔ مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سب سوالوں کے جواب ملے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر آپ کی دعا نہیں سنی جا رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ کہیں آپ یہ 5 کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں رک گئی ہیں اور آپ پریشان ہیں۔ پہلا کام، گناہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گناہ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن دعا نہ سننے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کے حضور جا کر اپنا گناہ تسلیم کرے اور اس سے دعا کرے، وہ ضرور آپ کی سنے گا۔ دوسرا کام جو رکاوٹ بن سکتا ہے دعا نہ سننے کی، اگر آپ کی زندگی میں غرور ہے تو بھی دعا نہیں سنی جائے گی، کیونکہ خدا غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعا کا جواب دے تو ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے غرور کو نکالیں، اس سے پہلے کہ غرور کا سر نیچے ہو۔ تیسرا کام جو آپ کو نہیں کرنا اور وہ ہے شک۔ اگر ہم دعا کریں اور شک رکھیں تو ڈوبنا پکا ہے، جیسے مقدس پطرس بھی ڈوبنے لگے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ایمان سے کرو، بے شک سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنا منہ کھول تو میں تیرا منہ بھر دوں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کچھ بھی مانگے جائیں اور کچھ بھی غلط دعائیں کری جائیں، کیونکہ چوتھا کام جو آپ کو نہیں کرنا وہ یہی ہے کہ غلط مقصد کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی۔ غلط مقصد سے مراد کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے، وہ بیمار پڑ جائے، وہ مر جائے وغیرہ وغیرہ، ایسی دعاؤں کا جواب خدا تو بالکل نہیں دیتا۔ اب بہت غور سے سنو، ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سے کرنے لگی ہوں۔ اگر تو آپ کی زندگی میں یہ کام ہے تو اسے ٹھیک کریں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ کہیں آپ یہ 4 غلطیاں تو نہیں کر رہے اور انہیں نظر انداز نہیں کر رہے، اسی وجہ سے آپ کی دعائیں شاید نہیں سنی جا رہی۔ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ خدا دعا کو نہیں سن رہا، بلکہ ہم نے خود دعا کو روک رکھا ہے اور ہم اسے انجان بھی ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں۔ مسٹیک نمبر 1، ایمرجنسی پریئر۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف تب دعا کرتے ہیں جب ہماری زندگی میں کچھ خراب ہو جائے، لیکن جب سب ٹھیک ہو تو ہم خدا کو بھول ہی جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص صرف آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ سیم اسی طرح خدا کو بھی لگتا ہے۔ ہم نے خدا کو ایمرجنسی لائن سمجھا ہوا۔ مسٹیک نمبر 2، اور یہ ایسی غلطی ہے جو کہ 90% لوگ کرتے ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں۔ ہم اپنی دعاؤں کی ایک شاپنگ لسٹ بنا لیتے ہیں اور خدا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خدایا مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے۔ سوری ٹو سے بٹ ایسی دعائیں بھی نہیں سنی جاتی۔ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ ہم شکر کرنا تو بھول ہی گئے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ دعا کرو۔ اب ہے جی مسٹیک نمبر 3، اور اب یہ ایسی غلطی ہے جو کہ سب سے بڑی ہے اور خداوند کو تو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ دعا تو کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رٹی رٹائی ہوئی دعا کرتے ہیں۔ ان کا دل، دماغ، سوچ، خیال کہیں اور ہی ہوتا ہے، دنیا میں گم ہوتا ہے، دنیا کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام رہ گیا، میں نے وہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی اسی غلطی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ خدا جو ہے وہ الفاظ پسند نہیں کرتا بلکہ وہ دل دیکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی مسٹیک نمبر 4، یہ تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جلدی ہار مان لینا اور خدا کی مرضی کو نہ جاننا۔ لوگ چند دن دعا کرتے ہیں، جب جلدی جواب نہیں ملتا تو رک جاتے ہیں، خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، خدا کا کیا پلان ہے اور خدا کی کیا مرضی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم خدا کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو۔ جب وہ نہیں ہوتا تو ہم خدا سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس کی مرضی کو نہیں جانتے، جبکہ خدا ہمارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں چاہتا، لیکن ہم اپنی مرضی کو چلانا چاہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو ہم خود خدا بننا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم بہت ہی ایک امپورٹنٹ کوسچن کے جواب کو دیکھیں گے جو کہ آپ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا سٹارٹ کی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا سنی جائے تو آپ کا دعا کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے،
صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ ہم وہ طریقہ دیکھتے ہیں جو ہمیں بائبل میں جیزس نے سکھایا ہے، تو اس کے کچھ سٹیپس ہیں، آپ نے وہ سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ دعا ہمیشہ مانگنے سے نہیں شروع کریں، بلکہ خدا کی تعریف سے شروع کریں، خدا کی تمجید کریں، خداوند کی حضوری کو مانگیں، پورے دل سے، ایمان سے، شک کیے بغیر جھک جائیں اس کے آگے، دنیا کی سوچوں کو بھول جائیں، دنیا میں چھوڑ دیں، اپنا بوجھ اسے دے دیں، اسے بولیں کہ اے خداوند ہمارے درمیان آ موجود ہو، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ تو آ موجود ہوگا۔ پھر خداوند سے کنورسیشن کریں، جیسے دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ بات کریں، اپنی ڈٹی ہوئی دعا نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ خدا کی حضوری، اس کی میموری کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو اس کی معافی مانگیں اس سے، اور پھر اس کے سامنے جھک جائیں اور کہیں کہ اے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں پاک کر، ہمیں صاف کر، ہمیں رہائی دے، ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری مناجاتوں کو سن اور قبول کر اور ہمیں جواب دے، اور اس سے کہیں کہ اے خداوند ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ ایسے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بات کریں۔ بے شک خداوند آپ کے دلوں کو جانتا ہے، اپنے دل کی تمام باتیں اس سے کریں، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھیں، اس سے کہیں کہ اب آپ تو ہی ہمارا باپ ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے، ہماری دعاؤں کو سن، وہ ضرور سنے گا اور آپ کو جواب دے گا، اور اس سے کہیں کہ ہمارے ایمان کے موافق ہماری زندگی میں اپنے کلام کو پورا کر۔ سب سے بڑی بات، باپ سے مانگیں اور یسوع مسیح کے نام سے مانگیں، یقیناً آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ کلام میں یسوع مسیح نے خود بتایا ہے کہ کیسے دعا کرنی ہے، کیسے مانگنا ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ایسی اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔